میرا نام ہمایوں ہے۔ میں لاہور کا رہنے والا ہوں اور اپنے ماں باپ کی اکلوتے اولاد ہوں۔ اکلوتے ہونے کے باوجود میرے ماں باپ نے کبھی بیجا لاڈ پیار کر کے مجھے بگاڑنے کی کوشش نہیں کی، اور میں نے بھی کبھی اپنے اکلوتا ہونے کا فائدہ نہیں اٹھایا۔ جو کہا مان لیا۔ یہ ماحول تھا ہمارے گھر کا۔ میرے ابو کی گلی کے کونے پر ایک چھوٹی سی کرانے کی دکان تھی۔ اسکول کے دنوں میں اسکول سے واپس آ کر ابو کی دکان پر ہوتا تھا اور ان کا ہاتھ بٹاتا تھا، ساتھ ہی کتابیں بھی لے آتا۔ لیکن اب میں کالج کا اسٹوڈنٹ تھا۔ 1 سال کالج میں پڑھنے کے بعد اب میں نے فیصلہ کیا کہ کالج چھوڑ کر پرائیویٹ پڑھوں۔ اب میں صبح دکان پر اور شام 5 بجے پروفیسر منیب کے ہاں ٹیوشن پڑھنے جاتا تھا۔ پروفیسر منیب کی ایک ہی بیٹی تھی جو شادی کے بعد دوسرے ملک چلی گئی تھی۔ اب دونوں میاں بھی اکیلے گھر میں رہتے تھے۔ شام کے وقت چند اسٹوڈنٹ ان کے یہاں ٹیوشن پڑھنے آتے تھے۔ میں، میرے 2 دوست اسد و نبیل بھی ان میں شامل تھے۔ ہم تینوں اکٹھے پروفیسر صاحب کے گھر جاتے تھے۔ گھر تو ہمارے ایک دوسرے سے کافی دور تھے، لیکن ہم جاتے اکٹھے ہی تھے۔ وہ اس طرح کہ ہماری گلی سے نکل کر سامنے سڑک کراس کر کے دائیں طرف کو جو سڑک جاتی تھی وہاں دونوں طرف کارخانے تھے۔ گھر کوئی موجود نہ تھا۔ وہیں کارخانے کے پاس جو جلدی آتا کھڑا ہو کر دوسرے کا انتظار کرتا۔ اس طرح ہم تینوں اکٹھے چلتے۔ جہاں پر یہ سڑک ختم ہوتی وہیں ایک چائے کا چھوٹا سا ڈھابا تھا جہاں ہم اکثر واپسی پر چائے پیتے۔ ڈھابے کے پیچھے ایک بہت بڑا قبرستان تھا۔ اگر ہم قبرستان کے راستے جاتے تو 20-25 منٹ پیدل چلنے کے بعد واپس پہنچ جاتے تھے۔ اگر ہم قبرستان کے راستے جاتے تو 20-25 منٹ پیدل چلنے کے بعد پروفیسر صاحب کے یہاں پہنچ جاتے۔ لیکن اس کے باوجود ہم 1-2 بار اس راستے سے گئے تھے۔ اس دن بھی میں اپنے ٹائم کے مطابق اپنی مخصوص جگہ پر کھڑا اپنے دوستوں کا انتظار کر رہا تھا۔ کافی دیر گزر گئی مگر وہ نہیں آئے۔ نومبر کا مہینہ تھا، رات ہو رہی تھی۔ مجھے ضروری نوٹس بنوانے تھے۔ اگر ان میں سے کوئی نہ آتا تو دوسرا اسے اس دن کی تیاری کروا دیتا۔ میں وہ کافی دیر کھڑا ہو کے انتظار کرتا رہا۔ مجھے غصہ تو بہت آ رہا تھا کہ اگر انہیں نہ آنا تھا تو وہ بتا دیتے۔ اس زمانے میں گھروں میں فون کی سہولت بھی نہیں ہوتی تھی، موبائل تو تھا ہی نہیں۔ میں نے سوچا آج جو سر بتائیں گے انہیں بتاؤں گا ہی نہیں، جو سر کی ڈانٹ سننے کو ملے گی پھر پتہ چلے گا سر۔ ہمارے سر تھے بھی بہت غصے والے۔ یہی سوچ کر میں آگے چل کر ڈھابے سے آگے بڑھتے ہوئے قبرستان میں داخل ہو گیا۔ پہلے کافی دیر ہو چکی تھی۔ میں پروفیسر صاحب کے یہاں جلدی جانا چاہتا تھا۔ یہی سوچ کر میں نے قبرستان کے اندر قدم رکھا اور اپنے راستے چلنے لگا۔ رات ہو رہی تھی، دن کی ہلکی سی روشنی تھی۔ میرے قدم تیز تیز اٹھ رہے تھے۔ سامنے ہی چھوٹی سی دیوار تھی، تقریباً 4 فٹ کی ہوگی، جسے پھلانگ کر تھوڑا فاصلہ طے کرنے کے بعد پروفیسر صاحب کا گھر آ جاتا تھا۔ پروفیسر صاحب کے گھر پہنچنے پر انہوں نے سب سے پہلے اسد و نبیل کا پوچھا، سر وہ تو آج نہیں آئے، لیکن آپ جو بھی بتائیں گے میں انہیں بتا دوں گا۔ نہیں بیٹا، تم بس آج اپنا دیکھو کیا پڑھنا ہے، کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ لو۔ آج میرے یہاں مہمان آئے ہوئے ہیں اور میں ان کے پاس بیٹھا ہوں، تم دیکھو اپنا کام۔ اتنے میں پروفیسر صاحب کی بیوی اندر آئیں اور انہوں نے کچھ چائے کا سامان منگوانا چاہا۔ آنٹی نے ایک لسٹ میرے ہاتھ میں تھما دی، ہمایوں بیٹا یہ کچھ سامان لا دو۔ میں سخت بددل ہوا، مجھے آج آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ میں سامان لے جاتے ہوئے دل میں پچھتا رہا تھا۔ آنٹی کو سامان لا کر دیا، کچھ دیر پڑھائی کی اور سر سے اجازت لے کر نکل پڑا۔ رات ہو چکی تھی، آس پاس دکانیں بھی نہیں تھیں، خاموشی سناٹا تھا۔ پروفیسر صاحب کے گھر سے نکلنے کے بعد میں لمبے راستے جانے کی بجائے قبرستان کی طرف بڑھنے لگا۔ میں آج سخت بددل ہوا تھا اور جلد سے جلد گھر پہنچ جانا چاہتا تھا، اس لیے میں نے قبرستان کے راستے سے گزر کر جانے کا سوچا۔ جیسے ہی قبرستان کی 4 فٹ دیوار کو پھلانگنے کا سوچا، ایک پل دل میں خیال آیا رہنے دو، مگر اگلے لمحے میں قبرستان کے اندر تھا۔ میں نے کہا نا میں جلد گھر جانا چاہتا تھا۔ رہ کر مجھے اپنے دوستوں کو غصہ آ رہا تھا۔ اسی غصے میں ارد گرد سے بے خبر سے چلتا رہا۔ چلتے چلتے اچانک میرا پاؤں کسی چیز سے زوردار طریقے سے ٹکرایا۔ جس چیز سے ٹکرایا تھا وہ کوئی پتھر تھا۔ اندھیرے میں ٹھیک طرح سے نہیں دیکھ پایا۔ میرے پاؤں میں اس قدر شدید درد اٹھا جیسے پاؤں کی ہڈی ٹوٹ گئی ہو۔ میں درد کی شدت سے وہیں بیٹھ گیا۔ کافی دیر گزرنے کے بعد بھی درد میں کمی نہیں آ رہی تھی۔
مجھے وہاں بیٹھے کافی ٹائم گزر گیا. اچانک مجھے ایسا لگا جیسے میرے پیچھے سے کوئی چیز بڑی تیزی سے گزری ہے. میں فوراً پلٹ کر دیکھا تو وہاں کوئی نہ تھا. میری نظر اس گرد کے ماحول پر گئی. میرا دل خوف سے کانپ اٹھا. ہر طرف گھپ اندھیرا. کچی پکی خبریں دیکھ کر مجھ پر آہستہ آہستہ خوف طاری ہوتا گیا اور جسم سے پسینے چھوٹنے لگے. میں نے اپنا بیگ زمین سے اٹھا کر کندھے پر ڈالا اور پاؤں کے درد کو بھلا کر, جس میں ابھی بھی شدید درد تھا اور مجھے مسلسل محسوس ہو رہا تھا, میں نے اللہ کا نام لے کر باہر کی طرف دوڑ لگا دی. راستے میں سوکھی جھاڑیوں میں الجھ کر کئی بار میرا پاؤں پھسلا, لیکن میں رکا نہیں. میرے دل میں یہی خوف تھا, اگر میں رک گیا تو بچ نہیں پاؤں. مجھے بھاگتے ہوئے محسوس ہو رہا تھا کوئی میرے پیچھے آ رہا ہے. سامنے قبرستان کا دروازہ تھا. چند فٹ کا فاصلہ میں نے بجلی کی تیزی سے طے کیا اور دروازے تک پہنچ گیا. قبرستان سے باہر نکل آیا, لیکن باہر آ کر بھی میں رکا نہیں. میں قبرستان کی دیواروں سے جلدی سے دور ہونا چاہتا تھا. ڈھابے پہ لگے بلب کی ہلکی سی روشنی دور سے ہی دکھائی دے رہی تھی. ڈھابے پہ پہنچ کر میری ہمت ختم ہو چکی تھی. جانے میں کس حال میں تھا. ڈھابے پہ کام کرتا ہوا چھوٹا لڑکا بار بار مجھ سے میری حالت کی وجہ پوچھ رہا تھا. میری جیکٹ جھاڑی میں اٹکنے کی وجہ سے کئی جگہ سے پھٹ چکی تھی. میرے منہ سے پانی کے سوا کوئی بات نہیں نکل رہی تھی. اس نے مجھے پانی پلایا اور وہی لڑکا رکشے میں مجھے گھر چھوڑ گیا. مجھے اپنے قریب امی کے رونے کی آواز آ رہی تھی. وہ روتے ہوئے میرا نام لے کر مجھے پکار رہی تھی. ابو بھی بےحد پریشان تھے اور امی کو حوصلہ دے رہے تھے. میں یہ سب کچھ سن رہا تھا. کوشش کے باوجود میں اپنے جسم میں کوئی حرکت محسوس نہیں کر رہا. امی کا رونا مجھے تکلیف دے رہا تھا. اچانک مجھے خیال آیا, او میرے خدا, کیا میں مر چکا ہوں؟ ہاں, میں یہی سوچ رہا تھا, کیونکہ میں نے سنا تھا کہ مرنے کے بعد ہم اپنے پیاروں کی آواز سن تو سکتے ہیں, لیکن میں اتنی جلدی مرنا نہیں چاہتا تھا. میں امی ابو کے خوابوں کو پورا کرنا چاہتا تھا. یا اللہ, میری جدائی میرے بابا نہیں سہ پائیں گے. اس قدر بے بسی پر میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. مجھے اپنی آنکھوں سے گرم پانی نکلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا. اچانک مجھے ایسا لگا جیسے کوئی سانپ جیسی چیز میرے پیروں کو اپنی لپیٹ میں لے رہی ہوں. آہستہ آہستہ اس چیز نے مجھے اپنی لپیٹ میں مکمل لے لیا. اتنا زیادہ کہ مجھے اپنے سینے پر بوجھ محسوس ہوا اور سانس رکنے لگا. میرے منہ سے سسکیوں جیسی آوازیں نکل رہی تھیں. مجھے امی کی آواز اور زیادہ قریب سے سنائی دے رہی تھی. وہ مجھ سے باتیں کر رہی تھی. بار بار یہی چاہ رہی تھی, ہمایوں بیٹا آنکھیں کھولو, کیا ہو گیا ہے؟ بڑی مشکل سے میرے منہ سے امی کا لفظ نکلا اور پھر میں نے اپنی آنکھوں کو آہستہ آہستہ کھولنا شروع کیا. ہر چیز دھندلی دکھائی دے رہی تھی. آنکھیں کھولنے سے آنکھوں میں ٹھہرا پانی بہہ گیا. اب مجھے اپنے پاس بیٹھی امی کا چہرہ صاف دکھائی دے رہا تھا. میں نے جیسے امی کو دیکھا وہ خوشی سے مسکرانے لگی. کبھی میرے ماتھے پہ پیار کرتی, کبھی میرے بالوں کو سنوارتی. میں کچھ بول تو نہیں پایا, لیکن اتنا یقین ہو گیا کہ میں ابھی زندہ ہوں. اتنی تکلیف کے باوجود مجھے اپنے دل میں سکون محسوس ہوا. میں نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا. مجھے ابھی جینا ہے اپنے ماں باپ کے لیے. اب مجھے ہمت کرنی ہے. میری کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ میرا جسم کیوں حرکت نہیں کر رہا. اس وقت گھر کے پاس ہی میں ایک چھوٹے سے اسپتال میں تھا. میں نے ڈاکٹر کو اپنے پاس آتے دیکھا. امی کو بتا رہا تھا, میں نے چند دوائیں لکھ دی ہیں, اگر ان سے کوئی فرق نہ پڑا تو آپ اسے کسی بڑے اسپتال میں لے جائیں. اگلے دن میں گھر آ چکا تھا. اپنے بستر پر لیٹا ہوا تھا. ابو اندر آئے. ابو بہت کمزور اور نڈھال لگ رہے تھے. انہوں نے ایک پانی کی بوتل امی کو دی اور کہا, یہ پانی دم والا ہے, امام صاحب سے لائے ہوں. انہوں نے کہا ہے کچھ پانی مجھے پلا دیں اور کچھ ہلکا ہلکا جسم پہ چھڑک دیں. امی نے ایسے ہی کیا. میں جو پتھر کا بت بنا بیٹھا تھا, اچانک مجھے یوں لگا جیسے میرے جسم کو آگ نے اپنے لپیٹ میں لے لیا. مجھے صاف محسوس ہو رہا تھا کہ میرے کپڑوں کو آگ لگ گئی جو میرے جسم بھی جلا رہی تھی. اچانک میں اٹھ بیٹھا اور زور زور سے چلانا شروع کر دیا. مجھ سے یہ جلن برداشت نہیں ہو رہی. میں روتے ہوئے یہی کہہ رہا تھا, مجھ سے یہ جلن برداشت نہیں ہو رہی, مجھے اس تکلیف سے بچا لیں. امی ابو دونوں مجھے سنبھال رہے تھے. میں تکلیف سے دورہ ہو رہا تھا. 15 منٹ اسی طرح تڑپنے کے بعد جلن میں کمی آ گئی. جسم سے بوجھ بھی ہلکا ہو گیا. میں کسی بچے کی طرح ماں سے لپٹ کر رو رہا تھا. ابو میں میری حالت پر غور کر رہے تھے. کیوں نہ امام صاحب کو بلا لیں. کچھ دیر بعد امام صاحب ابو کے ساتھ گھر میں موجود تھے. وہ میرے پاس بیٹھے پرانی آیات کا ورد کر رہے تھے. مجھے اپنے جسم میں
عجیب بے چینی محسوس ہو رہی تھی، جی چاہ رہا تھا یہاں سے بھاگ جاؤں۔ امام صاحب میری حالت پر غور کر رہے تھے، میری آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھی، سردی ہونے کے باوجود میں مسلسل پسینے میں نہایا ہوا تھا، آنکھوں سے مسلسل پانی بہہ رہا تھا۔ امام صاحب نے پڑھنا چھوڑ دیا، وہ میرے حالت سے پریشان ہو گئے۔ وہ ابو سے مخاطب ہوتے ہوئے بولے، صدیق صاحب میں معذرت چاہتا ہوں، یہ کام میرے بس کا نہیں، آپ کی بیٹی کی حالت ٹھیک نہیں ہے، اس وقت بہت سی شیطانی طاقتوں نے اسے گھیر رکھا ہے۔ امام صاحب یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ پھر ہم اب کیا کریں؟ صدیق صاحب پریشان مت ہو، میں اپنے پیر صاحب کو آپ کے مسئلے کے بارے میں بتاتا ہوں، وہ آپ کی ضرور مدد کریں گے۔ کوئٹہ سے کچھ دنوں کے لیے ہمارے یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں۔ رات 9 بجے پیر صاحب ہمارے گھر میں موجود تھے۔ انہوں نے آتے ہی ایک کالے رنگ کی ڈوری میں گلے میں باندھ دی، دونوں بازوؤں پر بھی باندھ دی، اور میرے سر پر ہاتھ رکھ کر مسلسل کچھ پڑھتے رہے۔ مجھے اپنے جسم میں پھر سے بے چینی محسوس ہو رہی تھی، لیکن اب میں بت بنا نہیں لیٹا تھا، اپنے ہاتھوں اور پیروں کو حرکت دے رہا تھا۔ آہستہ آہستہ میں اپنے پاؤں کو اتنی تیزی سے ہلانے لگا کہ پیر صاحب نے ابو کو اشارہ کیا کہ جلدی سے میرے پیروں کو پکڑ لیں، اور امام صاحب سے کہا میرے ہاتھوں کو مضبوط سے پکڑ لیں۔ امی ایک کونے میں کھڑی مسلسل رو رہی تھی۔ آہستہ آہستہ مجھے اپنے جسم ڈھیلا پڑتا محسوس ہوا، ہاتھ پاؤں سونا ہو گئے، لیکن آنکھیں مسلسل پیر صاحب پر لگی ہوئی تھی، جو اپنا ہاتھ میرے سر پر رکھ کر بیٹھے باری باری مجھ پر جھک کر دم کر رہے تھے۔ انہوں نے اشارے سے امی کو پانی لانے کا کہا۔ پانی میں دم کر کے کچھ پانی میرے چہرے اور جسم پر چھڑک دیا، اور کچھ اپنے ہاتھوں سے مجھے پلانے لگے۔ میرے ذہن جو کئی دنوں سے انگارے کے ساتھ جل رہا تھا، مجھے تھوڑا سا سکون محسوس ہوا، اور اب وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے، بیٹا کیا تمہارے ساتھ کوئی حادثہ ہوا؟ مجھ سے ٹھیک طرح سے بولا نہیں جا رہا تھا، لیکن میں ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں اس دن کا پورا واقعہ انہیں بتا رہا تھا۔ پھر اس حالت کو 4 دن ہو گئے تھے۔ پیر صاحب ابو سے کہہ رہے تھے، آپ کل اپنے بیٹے کو مسجد لے آئیے گا، میں اس کا علاج وہیں کروں گا۔ آتے ہوئے 7 گز سفید کپڑا، 7 گز کالی ڈوری، اور جتنا آپ کے بیٹے کا وزن ہے اتنا ہی گوشت بھی لانا ہے۔ اب مجھے اجازت دیں۔ جب سے میری طبیعت خراب تھی، اسد نبیل روز مجھ سے ملنے آتے۔ ڈوری اور سفید کپڑا تو ابو لے آئے تھے، گوشت لانے کی ذمہ داری ان دونوں پر تھی۔ جب میرا وزن کیا گیا تو میری حیرت کے انتہا نہ آ رہی، مشین 55 بتا رہی تھی، جبکہ میرا وزن 70 سے اوپر کا تھا۔ 4 دنوں میں میرا وزن اتنا کم ہو گیا کہ میں چل پھر بھی نہیں پا رہا تھا، کمزوری ہاتھ سے بڑھتی جا رہی تھی، 4 قدم چلنا بھی دشوار ہو گیا تھا۔ اگلے دن سب سامان لے کر ہم پیر صاحب کے پاس پہنچ گئے۔ پیر صاحب نے کپڑے کو نیچے بچھا دیا اور مجھے اوپر لیٹنے کو کہا۔ میں اس کپڑے پہ سیدھے لیٹ گیا۔ پھر پیر صاحب نے کالی ڈوری کو میرے ارد گرد حصار کی شکل میں لپیٹ دیا اور میرے پاس بیٹھ کر پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ مسلسل قرآن آیت کا ورد کر رہے تھے۔ کافی دیر انہوں نے اپنی آنکھیں کھولی، مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا، لیکن جیسے ہی میں بیٹھا، امام صاحب نے پیر صاحب کے اشارے پر وہ گوشت جو میرے وزن کے حساب سے لایا گیا تھا اس کپڑے پر رکھ دیا۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اس حصار سے باہر نکالا اور اس کپڑے میں ہی گوشت کو لپیٹ کر کالی ڈوری سے باندھ دیا، اور کہنے لگے، اسے اسی قبرستان میں رکھا ہو جہاں تمہارے ساتھ یہ حادثہ ہوا تھا، اور ہاں، پیچھے پلٹ کر مت دیکھنا۔ اس کام میں نبیل اور اسد نے میری مدد کی تھی۔ قبرستان سے گھر آ کر میں نہانے لگا، اور نہانے کے بعد مجھے نیند آنے لگی۔ پوری رات سکون سے سونے کے بعد مجھے اپنا جسم ہلکا محسوس ہو رہا تھا۔ امی میرے لیے ناشتہ لے کر آئیں۔ کھانے کو دیکھ کر مجھے شدید بھوک محسوس ہوئی۔ ناشتہ کرتے ہوئے امی کو دیکھا تو وہ مجھے مسلسل دیکھ رہی تھیں، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ میرے لال، اب ٹھیک ہوں۔ امی آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں؟ ناشتے کے بعد میں پیر صاحب سے ملنا چاہتا تھا۔ امی نے مجھے روکا، مگر میرا ان سے ملنا ضروری تھا۔ میں آہستہ سے چلتا ہوا باہر آ گیا۔ چند ہی قدم چلا تھا کہ میری امت جواب دی گئی۔ سامنے اسد اور نبیل آ رہے تھے، مجھے دیکھتے تیزی سے میری طرف بڑھے، مجھے سہارا دے کر مسجد تک لے گئے۔ میں اپنی اس حالت کی وجہ جاننا چاہتا تھا، آخر مجھے ہوا کیا تھا؟ میرے پوچھنے پر پیر صاحب مسکرا کر مجھے دیکھنے لگے۔ بیٹا، بے شک تم نے بہت تکلیف دہ وقت گزارا ہے، لیکن اس کے ساتھ بہت بڑی نیکی ہے۔ دراصل تم اس دن جس چیز سے ٹکرائے تھے وہ کوئی پتھر نہیں بلکہ گوشت کے ٹکڑے تھے، جس پر کالے ان کے ذریعے کئی کالی شکتیاں
ان گوشت کے ٹکڑوں چھوڑی گئی تھی۔ اصل میں یہ عمل کسی کی جان لینے کے لیے کروایا گیا تھا۔ وہ کالی شکتیاں ان گوشت کے چند ٹکڑوں کو کھانے کے بعد اس انسان پر حملہ کرنے والی تھی جس کے لیے عمل کروایا گیا تھا۔ وہ سب بلائیں تھیں، آہستہ آہستہ اندر سے اس انسان کو ختم کر دیتی اور 7 دن کے اندر اندر اس کی موت واقع ہو جاتی۔ اس دن تم اس سے ٹکرائے، عمل ٹوٹ گیا اور ان تمام کالی شکتیوں نے تم پر حملہ کر دیا۔ لیکن اللہ بہت بڑا مہربان ہے، وہ کیسے کسی کی مدد کرتا ہے ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ اب تم جاؤ اور اپنا خیال رکھنا، آئندہ رات کے وقت قبرستان جانے سے احتیاط کرنا۔ جو حالت میری ہوئی تھی رات تو کیا صبح کے وقت بھی میں قبرستان جانے کا نہیں سوچ سکتا تھا۔ اتنے دنوں بعد میں نے پہلی بار خود کو آئینے میں دیکھا تو میں خود کو پہچان نہیں پایا۔ آنکھوں کے گہرے حلقے پڑ چکے تھے، بال کافی اڑ چکے تھے، گول چہرہ پچکے ہوئے گالوں میں بدل چکا تھا۔ مجھے اپنی حالت پر دوبارہ آتے آتے 1 سال کا عرصہ لگا۔ یہ ایک واقعہ ایسا ہے جسے میں آج تک نہیں بھول پایا۔ میری عمر اس وقت 40 سال ہے اور آج بھی ایک سوال اکثر میرے ذہن میں آتا ہے کہ کیا دنیا میں اس قدر سنگ دل لوگ بھی ہوتے ہیں جو دوسروں کی جان لینے کے لیے اس حد تک چلے جاتے ہیں؟